قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سبوق سید۔ اس پروگرام کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے تعاون سے پاکستان ٹیلی ویژن نشر کر رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں کا، بڑی رفتوں کا اور بڑی بلندیوں کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی تکمیل کے لیے، انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کے لیے وہ کتاب نازل کی جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب فرقان ہے حق والوں کے درمیان اور باطل والوں کے درمیان۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے سارے اسرار و رموز پا لیتا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو روز حشر انسان کی شفاعت کرے گی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو اس زمانے کے اندر زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ عظیم الشان رات بھی ہے جس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ 1000 راتیں عبادت کرنا ہے ایک طرف اور اس ایک رات میں عبادت کرنا ہے ایک طرف، لیکن اس پورے مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کس انداز سے گزارنا ہے، اور وہ انداز، وہ رویہ، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے اس مہینے کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اسے گزارنا کیسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا مہینہ اس انداز سے گزارا کہ اس نے دن کو روزہ رکھا اور اس نیت سے رکھا، اپنے آپ کا احتساب کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس مہینے کی راتوں میں جس نے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اس مہینے کی راتوں میں اس انداز سے قیام کیا کہ اس نے اپنا احتساب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ملک عزیز پاکستان کی جید علماء اکرام جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل لا کر ہماری زندگیوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس انداز سے اس مہینے کو گزارنے کا درس دیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جب رمضان کی بات کی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے رمضان ایک ایسا مہینہ اور پورا مہینہ ہمارے ہاں تو اس کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عید کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور بڑی کشش ہے رمضان کے مہینے میں کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی ہماری ثقافت، ہمارا کلچر جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو عبادات ہیں جس میں جو احتساب کی بات کی جاتی ہے کہ رمضان اصل میں احتساب کا مہینہ ہے، تو یہ جو احتساب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، کیسا احتساب کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیسے احتساب کریں؟ جو حدیث کے الفاظ آپ نے ابھی بیان فرمائے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ ایمان تینوں جملوں میں مشترک ہے، صحیح، بالکل۔ احتساب تینوں میں مشترک ہے۔ صحیح۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے میں رمضان کا روزہ احتساب کے ساتھ، صحیح، دوسرے میں قیام، اور تیسرے میں قیام لیل القدر۔ صحیح۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں میں جو یہ چیز مشترک بیان کی گئی ہے ایمان و احتساب، اس سے واضح مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے دوران ایک شخص اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے، صحیح، اور پوری فضا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھلائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب تک وہ جائزہ نہ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا ماضی میں کیا، صحیح، اس میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کس میں ضرورت ہے اصلاح کرنے کی، بہتری کرنے کی، کس کو کم کرنا ہے۔ احتساب نام اس چیز کا ہے کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ جو کچھ آپ نے پرفارمنس کی ہے
وہ کیا معیار کے مطابق ہے، اس سے کم تر ہے. صحیح. اور اگر وہ کم تر ہے تو آپ اپنا احتساب ابھی کر لیں قبل سے کہ آپ پہ گرفت کی جائے بعد میں. صحیح. تو یہ احتساب کیا ہے؟ رمضان کے اندر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ کلاس میں جاتا ہے پڑھانے کے لیے. کلاس اتفاق سے مخلوط ہے. صحیح. اب اگر وہ کلاس کے دوران گھور گھور کے بچیوں کو دیکھ کے پڑھا رہا ہے صحیح. تو کیا یہ رمضان و احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ صحیح. نہیں ہو رہا نا احتساب. صحیح، بالکل نہیں ہو رہا. اگر ایک شخص روزے سے ہے اور وہ دکاندار ہے اور ایک شخص اس سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے جس میں کوئی خامی ہے، صحیح. وہ خامی بتائے بغیر اس کو فروخت کرتا ہے پوری قیمت پر، کیا اس نے احتساب کیا رمضان کے اندر؟ صحیح، بالکل. اگر ایک شخص گھر کے اندر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین بہت ضعیف ہیں اور اس بنا پہ وہ اکثر اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی تم آج دیر سے کیوں آئے، کیا صحیح. کر رہے ہو، اس وقت کہاں جا رہے ہو، اور وہ کہتا ہے یہ میں تو بالغ ہوں، بچوں والا ہوں، آپ کو کیا مصیبت نے مارا ہے، کیا مجھے بار بار مجھ سے پوچھ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ صحیح. تو کیا وہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس میں وہ جو قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی دونوں میں سے ایک بزرگ عمر تک پہنچ جائے تو اسے اف نہ کہو، اف تک نہ کہو، تو کیا یہ وہ اس کی پیروی کر رہا ہے؟ اور ایسے ہی اگر وہ اپنے سیاسی معاملات کے اندر جب دل چاہتا ہے جس کے بارے میں جو لفظ چاہے استعمال کر لے، نام کو بگاڑ کے تنابر بالقاب الحجرات میں کہا گیا ہے ایک گھناؤنا جرم ہے، اور ایسے ہی غیبت گھناؤنا جرم ہے، صحیح. جھوٹ بولنا گھناؤنا جرم ہے. لیکن سیاست کی نام نہاد اخلاقیات میں وہ جو کچھ چاہے جس کے بارے میں چاہے جس وقت چاہے جب چاہے کہہ دے، اور روزہ بھی ساتھ میں ہو، اور پھر وہ یہ بھی کرے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو افطاری مدعو کرے، اور افطاری مدعو کر کے یہ سمجھے کہ بہت ثواب حاصل کر رہا ہوں، افطاری کروا رہا ہوں، اجر مل رہا ہے مجھ کو. تو کیا وہ احتساب کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتساب کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، صحیح. بلکہ ہمارے انفرادی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، ان سب کے حوالے سے یہ دیکھنا کہ آپ کہاں تک اس پیمانے سے قریب ہیں صحیح. جو تقویٰ کا پیمانہ ہے، جس کے بارے میں کہا ہے لعلکم تتقون. پوری جو مشق ہے رمضان کے دوران ایک مہینے کی، وہ اسی لیے ہے کہ یہ تقویٰ کی روش پیدا ہو سکے. صحیح. اور وہ تقویٰ جو ہے وہ محض وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک عمامہ پہن لیا یا ایک لباس پہن لیا، روایت طرف چلا آ رہا ہے لباس کو پہن لیا، بلکہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، صحیح. اس کی محبت اور اس کے گرفت سے بچتے ہوئے صحیح. وہ کام کرنے جس سے وہ خوش ہو سکے، اس کی رضا حاصل ہو سکے. صحیح. یہ بھی ایک مثبت کیٹیگری سے ہم نے عام طور پہ محض خوف اور ڈر تک محدود کر دیا. صحیح، بالکل. وہ یہ طرز عمل ہے، یہ وہ روش ہے، یہ وہ طرز فکر ہے جس سے کہ اس بات کا اظہار ہو کہ آدمی کس کو اپنا رب مان رہا ہے، دولت کو، شہرت کو، پیسے کو، نام نہاد علمیت کو. صحیح. اگر ایک شخص کا مدعا یہ ہے کہ اسے کہا یہ بڑا عالم ہے، بڑی اس نے نکتے بیان فرما دیے، بڑا اس نے کارنامہ کر دیا، اور اس بنا پہ وہ بول رہا ہے، تو کیا یہ اس اصول کے مطابق ہے جو اسلام کا اصول ہے صحیح، بالکل. کہ اس میں ریا نہ ہو، اس میں اس کی نمو نمائش نہ ہو، اور حق کی بات کہہ رہا ہو؟ تو یہ سارے معاملات اس ایک اصطلاح کے اندر شامل ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو خصوصیت بیان کیا علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ جوامع الکلم، آپ کے جو بھی کلمات ہیں وہ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ ایک لفظ فرمایا آپ نے احتساب اور اس نے سب کا احاطہ کر لیا، اور سب چیزوں کا احاطہ کری، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور آپ نے بھی احاطہ کیا کم از کم جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اور بڑے باریک نقطے جو ہیں جنہیں ہم مس کر جاتے ہیں. اور ہم اصل میں روزہ رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک رواج ہے اور ہم نے اس رواج کو پورا کرنا ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں انہیں ہم ڈھا کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو قائم کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر سجاد صاحب، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، اور بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں، مجھے یاد ہے میری دادی اور میری والدہ، بالکل مجھے ابھی تک ہے کہ وہ خاموشی اس طرح اشارہ کرتی تھیں
کہ روزے میں بولنا نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے منہ سے کہیں اس قدر احتیاط کی جاتی تھی کہ منہ سے کہیں ایسی بات نہ نکل جائے، آپ نے فرمایا نا کہ غیبت کی جائے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، تو اتنی احتیاط کی جاتی تھی روزے کے لوازمات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو ہم نے اس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بہت ہی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ افطاری پر بھی بلایا جا رہا ہے اور ساتھ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، بدزبانی بھی کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے لوگوں کے نام بگاڑے جا رہے ہیں، اور قرآن کتنا سختی کے ساتھ ممانعت فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے اس سے بڑا فسق کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے نام بگاڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو احتساب کا دائرہ اگر ہم اس کو یہاں تک لے کر آئیں کہ ہم صبح و شام لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس پر بڑے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو طرز عمل ہے قرآن و سنت اس کے بارے میں جو تنبیہ کرتا ہے وہ ہمارے ناظرین تک تھوڑا سا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اس کے وسیع تناظر میں ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آپ نے جو حدیث مبارکہ کے تینوں پہلو ذکر کیے ہیں کہ تینوں یعنی قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر، اور اسی طرح رمضان اور روزے کے حوالے سے ایمان اور احتساب کو جمع کیا گیا۔ ایک تصور تو بہت ہی واضح اور پیش نظر رہنا چاہیے کہ ایمان اصل میں بنیاد ہے، ہر نیکی جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا جو اجر و ثواب ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے۔ ظاہر دنیا میں بہت سارے لوگ اخلاق کا کام بھی کر رہے ہیں، صحیح نجات اور فلاح اور کامیابی جو ہے اس پر ہے، ایمان اس کی بنیاد ہے۔ صحیح، اور ایمان کیونکہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، صحیح، بالکل، احتساب اس کا اظہار ہے۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ دیکھیے ایمان کس کا کس حالت میں ہے، کتنا ہے، وہ خود جانتا ہے، اس کا اظہار عمل صالح سے ہوگا۔ ایمان کے بعد عمل صالح نہیں ہے تو وہ نقصان اور خسران میں ہے۔ صحیح۔ اب عمل صالح یہ تینوں اعمال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح۔ یعنی سب سے پہلے فرمایا کہ جو قیام کرتا ہے، قیام تو دیکھیے کہ ہم نماز جو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہر آدمی کر رہا ہے، اسے خاص رمضان کے لیے کیوں مخصوص کیا ہے؟ دیکھیے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ نوافل بھی بڑھ جاتے ہیں، اس میں اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ احتساب کا مہینہ، ان تناظر میں ہے، اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ تمہارا قیام یہ خالصتاً اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ واہ، اس کے اندر کوئی ایسی بناوٹی پہلو کہ بہت بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، یہ چیزیں اپنے نفس پہ اتنا قابو پاؤ، کیونکہ یہ مہینہ ہی تزکیہ نفس کا ہے۔ صحیح۔ اگلا مرحلہ آتا ہے روزے کا۔ اب روزہ فرمایا یہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ صحیح۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے اندر بھی ہمارے ہاں ایسی بناوٹ آ گئی ہے، ایسی تشہیر آ گئی ہے، یہ خالصتاً نفس کے تزکیے کا پہلو ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بھی اس طرح انداز بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی روزہ دار آدمی ہے، اسے کاروباری سرگرمی بنا لی گئی ہے۔ اور اس سے جو مقصود ہے، جو آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ روزے جو ہیں، روزہ رمضان کچھ تقاضا بھی ہم سے کرتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدہ تشریح کی ہے۔ جی اب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ کہ وسلم ایک آدمی روزے دار ہے لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، بددیانتی سے باز نہیں آ رہا، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس کا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا کیا معنی؟ اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی رضا تو اس میں آپ نے جو بنیادی احکامات ہیں مس کر دیے۔ صحیح۔ اور پھر لیلۃ القدر کی بات ہوئی، قرآن مجید اس کی عظمت بیان کرتا ہے کہ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، بڑی قدر والی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن 4 شخصیت ایسی ہیں جن کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ احتساب ہے۔ 4 شخصیات کون سی؟ جو عادی شرابی ہے، اچھا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور قطع رحمی کرنے والا ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، صحیح، اور پھر سب سے بڑھ کر جو لوگوں کے ساتھ بغض، کینہ اور حسد رکھتا ہے۔ عادی شرابی، جی والدین کی نافرمانی کرنے والا، جی قطع رحمی، صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، اور چوتھا جو ہے جو انسانوں کے درمیان بغض اور حسد کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ان کا تعلق ہمارے سماج کے ساتھ ہے۔
صحیح ہمارے معاملات کے ساتھ ہے. اب اتنی قیمتی رات، اتنی برکت رات، اس سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ بخشش بھی چاہ رہا ہے، لیکن اس کے معمولات کیا ہیں، اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے. اصل اسی کا احتساب کرنا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی کو جو عبادات ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ ساری عبادات انسان کو سنوارنے، معاشرے کو خوبصورت بنانے، انسانیت کو فلاح پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے مقصود جو ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن انسان کی خود تربیت بھی مقصود ہوتی ہے. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نفس پر ہم قابو پائیں. ہمارے نفس پہ قابو تو پائیں، یہ- اور کم از کم جو اللہ کی رضا ہے اسے اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے جو طریقہ بتایا جی، اس سے بالکل. ہٹ کے آپ ہٹ کے حاصل کرنا کریں. چاہتے ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ والدین کی نافرمانی. آپ یقین مانیں کہ میرے ذہن میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں اور وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور بہت سے دیگر مذہبی اعمال بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن والدین سے ناراض ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم والدین سے اصولوں کی بنیاد پہ ناراض ہیں. بھائی جن کے بارے میں اللہ نے، ڈاکٹر صاحب نے کتنا خوبصورت اشارہ کیا کہ جب وہ دونوں میں سے حتیٰ اذا بلغ اشدہ بین سنہ، وہ کیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف لما، وَلَا ہاں کہ تَنْهَرْهُمَا. نہ آپ ان کو جھڑکیں اور نہ ان کے سامنے اف قرار دیں. تو یہ کہتے ہیں میں اصولوں کی بنیاد پر. پتہ یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ تم نے کسی بھی صورت میں اف تک نہیں کرنا. اور میرے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس بارے میں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل نا یہ اصولوں کی بنیاد پہ ناراض ہو رہی ہے. اچھا دو گھر ایسے ہیں میرے ذہن میں. قرآن پاک نے اصول واضح کر دیا جی ہے جی. اور یہ کہا ہے اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے، صرف ایک شکل ہے، صرف ایک شکل، صرف ایک شکل اور کوئی شکل نہیں ہے. اور یہ قرآن پاک نے خود واضح کر دیا، اس میں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے صحیح، کہ بالکل. اسے معلوم کیا جائے. تو اگر والدین شرک کے لیے کہتے ہیں اس وقت تو نافرمانی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ میرے ناظرین یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، وہ صرف اور صرف ہے شرک. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا اگر والدین کہیں، اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں اور ان کے سامنے اف کہیں یا انہیں جھڑکیں، تو بالکل قابل برداشت نہیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ جو حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک والد آیا بوڑھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو مجھے دیتا نہیں، کچھ نہیں ہے، معاملات سیٹ نہیں کرتا. تو میرا خیال آپ بیان فرمائے تو زیادہ جی بہتر. آپ نے بڑا واضح فرمایا تھا اس کو بیٹے کو بلا کر کے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا تمہارے باپ کا ہے. وہ 3 بار کہا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم تو اس میں بھی چلے گئے کہ ہمارے ہاں آج ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے بہت سے رہنما بھی، مبلغین بھی اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ جب مجمع عام میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر زیب نہیں دیتے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور تصویر بنائی جاتی ہے. حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو سیلفی وہاں سے جا کر لیتے ہیں. اب یہ جو معاملات آپ کے اور اللہ کے بہت ہی ذاتی ہیں، بہت ہی پرسنل ہیں، انہیں جب ہم اس طرح تصویروں کے ذریعے اس طرح یہ جو ڈاکٹر صاحب رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے جو بنیادی مقاصد ہیں انہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ ہے تربیت، وہ ہے اخلاق. صحیح. وہ تعلیم جو آپ کو اخلاق نہیں سکھاتی تعلیم نہیں ہے. صحیح. وہ محض ایک ہنر ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک ٹیکنیک ہے. صحیح. ہم نے ٹیکنیکس کو بنیاد بنا لیا ہے کہ ٹیکنالوجی سمجھ لیں اور انسان کو بھلا دیا ہے. صحیح. دین یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے، صحیح. معاشرتی پہلو کیا ہے، دینی پہلو کیا ہے، اس کو اختیار کیا جائے. صحیح. تو یہ جو ہمارے تعلیم کا نہ ہونا ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا والدین اپنے بچوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جو ان کی تربیت کا ہے صحیح یا پیمپرنگ کا ہے؟ کیا ہے؟ صحیح. اس وقت پیمپرنگ ہے، بالکل تربیت نہیں ہے. صحیح. اگر بچہ کوئی بات بھی کہتا ہے تو فوری اس پہ عمل ہو جاتا ہے. صحیح. بالکل. جو ڈیمانڈ میں کرتا ہے صبر کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ آپ لازمی خواہش پوری کریں اس کی، لیکن آپ اس خواہش کو تابع کر دیں، کہیں کہ دیکھو یہ تمہیں گھڑی بھی ملے گی، موبائل ہی ملے گا، لیکن تمہیں جو پڑوس میں بچہ ہے اس کو 1 گھنٹے پڑھاؤ بغیر کسی معاوضے کے، ہم تم کو دے دیں گے. صحیح.
یہ جو ہسپتال ہے قریب وہاں جا کے تم جو مریض ہیں ان کو یہ اپنی پاکٹ منی سے آدھا کلو سیب جا کر کے دے دو، یہ تمہیں گھڑی مل جائے گی۔ یعنی اگر آپ بچوں کو ان کی خواہش لازم پوری کریں لیکن انہیں ایک عمل پہ آمادہ کریں، اس کو ریٹ کریں ایک نیکی کے ساتھ۔ بہت خوبصورت، بہت تربیت کا مطلب خطبہ نہیں ہوتا کبھی بھی، ہم نے تربیت کا مطلب خطبات لے لیے ہیں صحیح بات کہ خطبہ دیا ہے اس کے اوپر کہ صبر کیا ہوتا ہے، اس پہ واقعات بیان کیے جائیں، صبر آ جائے گا، نہیں۔ اور اپنے آپ کو کبھی واقعہ نہ بنایا جائے کہ ہم کیوں واقعہ نہ بن جائیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ جو تربیت ہے اولاد کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو لفظ احتساب ہے، احتساب کو جب ہم تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، ہوائے نفس کو قابو میں لانا۔ اور مذہب تو بنیادی طور پر ہمیں جو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کیسے اپنی بے لگام خواہشات کو محدود کریں اور اللہ کی ابدی اور جو سرمدی جو جنت ہے اس کے آپ شہری بن سکیں۔ تو یہ جو احتساب ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم جس سوسائٹی کے یہاں احتساب کی باتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کا احتساب کیا جائے، ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ احتساب کا رویہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں نا، کہ آپ نے چیریٹی بگنز فرام ہوم، مطلب اپنے گھر سے آپ اس کو شروع کریں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ احتساب، مذہب جب احتساب کی بات کرتا ہے تو ہمیں کہاں پر وہ کھڑا کرتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑی جامع اصطلاح ہے، اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ عبادات کا ایک مقصد کیونکہ خود نفس کی تربیت ہے۔ اب رمضان سے بات کر روزے سے کہ پہلے خود انسان کو کہا کہ جو روزے دار ہے وہ اپنے نفس پر قابو پائے۔ صحیح۔ نفس پہ قابو پا کے، یعنی اس نے دیکھے نا اپنی خواہشات کو ترک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اپنے تابع کر لیا، جبکہ اس کی خواہشات بڑے اچھے کھانے کی تھی، صحیح، اسے پیاس لگتی تو وہ پانی پینا چاہتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں کہ روزہ انہی ایک ترتیب ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک صحیح، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو اس نے روک کے اپنے نفس پر قابو پائے۔ یہی وہ تصور ہے کہ یہ احتساب کا تصور ہے کہ ایسی خواہشات جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس پر قابو پانا ہے، اس سے رک جانا ہے، اس ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، اور ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا یہ اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ دیکھیے بہت انسان کو مال کی محبت کس قدر ہوتی ہے، اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ مال کس طرح آ رہا ہے، صحیح، بالکل حلال ذرائع اختیار نہیں کر رہا، صحیح، یعنی مال جمع ہو رہا ہے، جہاں سے مرضی آ رہا ہے، کروڑوں روپیہ آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور کس طریقے سے تم حاصل کر رہے ہو۔ اور گھر میں بھی کوئی پوچھیں، گھر میں آتا ہے ایسا مال تو والدین بچے سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا تمہاری تنخواہ تو اتنی ہے اور گھر میں جو کچھ تم لے کر آ رہے ہو یہ تمہاری تنخواہ سے زیادہ ہے، یہ کہاں سے لا رہے ہو، وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ اچھا، بیوی بھی نہیں پوچھتی کہ وہ پوچھے خامن سے کہ یہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے آپ مال لا رہے ہیں یا وبال لا رہے ہیں، یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اللہ کی حضور دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، حضور نے فرمایا، اس لیے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا پہننا، سب لباس وہ حرام سے ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ بس یہ اپنے مطلب سے جو چاہے وہ کرتا جائے، نیکی ہے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ رمضان کے مہینے میں نا سحر و افطار میں ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے، اور لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں آسمان تک کیوں نہیں جاتی، یہ تو درمیان میں کہیں معلق رہ جاتی ہیں، تو ہم نے خود ان کی کہیں بندش لگائی ہوتی ہے، ہم ان کو اوپر جانے نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ اس کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ ایک زندگی کا مقصد اس کے اندر آ گیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب تقوی، یعنی روزے کا مقصد بھی یہی ہے، رمضان کا مقصد بھی یہی ہے۔ مقام خداوندی کیا ہے کہ وہ تقوی ہے، صحیح، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف نہیں ہے تو جو چاہے انسان کرتا پھرے، جو انسان، اللہ نے اسے ارادہ تو دیا ہے لیکن ایک رخ متعین کر دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے، صحیح، اس پر طریقہ بیان کیا۔ طریقے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ واقع دو جہاں پر نبوت ختم فرما کے دین کی تکمیل کر دی، تمام کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، صحیح،
یعنی یہ بھی کچھ لوگ نیکی بھی اپنی بنا لیتے ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نیکی نہیں، نیکی بھی وہ قابل قبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. جی بالکل، ورنہ تو کوئی اپنی مرضی بھی کر لے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یعنی نفس پر قابو پانا، اور اگلا مرحلہ جو ہے اللہ کا خوف، اور اسی سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو روزہ ہے، پورا رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، اس تمام کا مقصود ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے جائیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک مہینہ ہے، پھر 11 مہینے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی جی بالکل، پورا بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. صحیح. بالکل، یہ بھی احتساب کرنا ہے کہ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ میں ضائع نہ کروں. میرا ایک ایک پل اس کا اتنا قیمتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا محروم وہ شخص ہے اور جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا اپنی بخشش نہ کروا سکے. صحیح. اس لیے رسول اللہ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ رجب اور شعبان میں آپ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان کو پالیں. صحیح. اور جب رمضان آتا تو آپ کے معمولات دیکھیں، سخاوت میں کس طرح بڑھ جاتے، نیکی میں کس طرح بڑھ جاتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو ہی رمضان آتا آپ قیام میں اور بڑھ جاتا. صحیح. اور اس لیے کہ آپ کو اس کی حقیقت کا علم تھا. نبوت اور رسالت اور خاتم النبیین ہوتے ہوئے آپ کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ شکر گزاری کی جذبات ہیں. ایک چیز جو آپ نے فرمائی تھی کہ احتساب جو ہے وہ کیسے ہو. صحیح. جو سنت مطہرہ سے ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کرنے سے پہلے آدمی یہ دیکھے اس بات کا احتساب وہ کر رہا ہے کسی کا، اس میں خود اس کا اپنا کردار کیا ہے. دوسری بات یہ صحیح کہ جو حساب کیا جا رہا ہے کیا وہ اس لیے ہے کہ اس شخص کی امیج اوروں کے سامنے خراب کر دے، صحیح، یا اس لیے ہے کہ ادین و نصیحہ اس کو خیرخواہی کے بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، صحیح، خیر خواہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس چیز کا احتساب جو ایک فرد کی ذات سے وابستہ ہے پبلک میں نہیں کر سکتے. صحیح. اور ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ اگر مجھے ناپسند ہے آپ کا کالی واسکٹ اور سفید قمیص پہننا، صحیح، تو بجائے کہ میں آپ سے بات کروں مجمع عام میں کہتا ہوں کیسے پہنی آپ نے کالی واسکٹ، یہ تو فلامات کی علامت ہے، صحیح، اور اس پہ گرفت کرتا ہوں آپ کے. اور ایسے ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ جب یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، صحیح، پھر آپ اجتماعی احتساب کر سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں احتساب کیا گیا صحیح، کہ جناب یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اس کپڑے کا ہے جو مال قیمت میں آیا تھا صحیح، اور وہ کم پیمائش کا تھا، یہ کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب وہاں تو ہوگا جہاں پہ پبلک افیئرز انوالو ہیں، صحیح، بالکل، لیکن جہاں معاملات ذاتی نوعیت کے ہیں اور وہ محدود ہیں اس میں آپ کو یقین نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو لوگوں کے سامنے عریاں کر دیں. دین نے جو چیز سکھائی ہیں، احتساب بھی جو ہے اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے اس کا ایک، اور یہ سے ہونا چاہیے کہ آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، معاشرے کی خیر خواہی بہتری چاہتے ہیں، معاشرے میں انتشار نہیں چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈویبل ہیں اور عملی ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے یہ ہمیں اسی بات کو سکھاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بھی ہے کہ ایک احتساب یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی کہ ان کا قد لمبا تھا اور مال غنیمت میں جو چادریں آئیں تو وہ ان کو تو پوری نہیں آ سکتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو روایت ہے اس میں کہ وہ ممبر سے اتر گئے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ ممبر سے اترے، اور جب بیٹے نے جواب دیا کہ ہاں یہ جواب ہے، جب لوگوں نے اطمینان کر لیا تو دوبارہ ممبر پہ چلے گئے. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی ٹائم کے لیے ریزائن کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے کہا نیچے اتر کے کہ نہیں اب دامن پہ کسی نے داغ لگایا ہے، تو جب صاف ہوا تو دوبارہ اوپر آ گئے. تو یہ دیکھیں خیرخواہی کا جذبہ یہی تھا کہ انہوں نے فوری طور پر چاہتے تو خود بھی جواب دے سکتے تھے، چاہتے تو گرفتار بھی کروا سکتے تھے، لیکن نہیں،
انہوں نے یہ تو میرا حکمران کے لیے یہ طرز عمل اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے، نہ وہ کسی کے دامن پہ داغ لگائے نہ اپنے دامن پہ داغ لگنے دے، تو یہ تو بڑا اہم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، احتساب کا ایک اور جو پہلو ہے، مثال کے طور پر ہم آج کل دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، کراچی میں ایک بڑا خوفناک واقعہ آج سے کچھ 4 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بینک کا کوئی سیکورٹی گارڈ تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا مریض تھا بیچارہ کوئی، تو وہ کھانا کھا رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا ان کو روزہ کھا رہا ہے، سارے اس پر پل پڑے، اس کو اتنا شدید زخمی کر دیا، وہ شوگر کا مریض تھا۔ تو یہ جو احتساب ہم شروع کر دیتے ہیں، سب لوگوں سے پوچھنا تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، یہ اصل میں سوسائٹی میں یہ ایک نیکی کا جو تصور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خود نیک، جو بھی اس کی نیکی کا تصور ہے وہ سمجھتا ہے سب اس طرح ہو جائیں، تو اصل میں تکلیف ما لا یطاق ہے۔ شریعت کا اصول یہی ہے کہ جو جتنا مکلف ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلام، اس کی شریعت کے تقاضے بھی یہی ہیں اور مقاصد بھی یہی ہیں۔ ایک مریض ہے، اسے دیکھیے نا رمضان کے اندر مریض ہے، مسافر ہے، اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے، دی تو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے دوسرا، اصلاح کی بھی ایک ترتیب ہے۔ آپ حملہ نہ کیجئے، آپ دعوت دیجئے، صحیح، آپ اس کے ساتھ پوچھئے کیا اس کی ضرورت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، تو وہی ممکن ہے خود نیکی کی طرف آ جائے۔ اگر ایک آدمی مریض بھی نہیں ہے پھر بھی وہ روزے کے ساتھ بھی حرمتی کر رہا ہے، اسے بھی سمجھانے کے بہت اچھے طریقے، یہ بھی ایک احتساب کا پہلو ہے۔ صحیح، خیر کی، بھلائی کی دعوت دینا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے حکمت سے جی آگے بڑھ کے دوسرا پہلو، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، دنیا کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، تو صحیح، اس کے لیے ضروری ہے اور اپنی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں احتساب کر رہا ہوں۔ صاحب کر رہا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر وہ اس دین کی ان تعلیمات کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا تو اسے سمجھائے کہ کتنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر تم اسے سر عام کر رہے ہو تو اس سے دنیا میں، اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کیا تصور جا رہا ہے، صحیح، اس سے ایک یہ تصور جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم تو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، ہمارے دفاتر میں کام کرتے ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی روزے کا احترام کرتے ہیں، اور بہت ہی، اگر کبھی انہوں کو پانی وغیرہ پینا ہو، کھانا تو کھاتے ہی نہیں ہیں، پانی بھی پینا ہو تو بہت چھپ کے وہ جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں احترام۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو احتساب کا تصور ہم نے، ایک لٹھ بردار احتساب کا تصور جو ہم نے قائم کر دیا اپنے معاشرے میں، مطلب کیا میرے پاس کوئی بھی سرکاری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اس معاشرے نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی ہے، نہ ہی ریاست نے ذمہ داری سونپی ہے، الا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرائض اور حقوق متعین کر دیے ہیں، مجھے وہ ادا کرنے ہیں۔ لیکن میں کسی شخص کو دیکھوں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور میں بغیر دیکھے بھالے، میرا میکسیمم کام کیا ہو سکتا ہے، میں قانون سے بات کروں۔ یہ جو خود احتساب کا ڈنڈا اٹھا لینا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، قرآن کریم اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قوت نافذہ ریاست کے پاس ہے، افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح، امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ آرڈر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو بندہ خود یہ کام کرتا ہے، جو یہ خود کرتا ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف کرتا ہے، صحیح، اس کا یہ حق ہے نہیں سرے سے کرنے کا۔ صحیح، اس کا جو حق ہے وہ یہ کہ وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے جو اسلام کا دائرہ ہے، نصیحت کا دائرہ ہے، نصیحت کے دائرے میں اس بات کے اندر وہ اس چیز کو اس فرض سے براہ راست اور پھر ایک اجتماعی صورتحال میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ صحیح، رسالت والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ اگر کسی کو متوجہ کرنا چاہتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، واہ، یہ نہیں فرماتے کہ تم ایسا کرتے ہو۔ صحیح، اور یہ انسانی نفسیات کے انتہائی گہرے مطالعے کا نتیجہ ہے جو انبیاء کو دیا جاتا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بات کرنی۔ تو لا تو ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اب مجھے بتائیے، قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحیح، آپ کی دکان سنار کی ہے، ایک آدمی آتا ہے،
چپکے سے ایک انگوٹھی چرا اپنی کے لے پہن نہیں اس سے پہن لی انگلی کے صحیح۔ اندر پہن کر اور نکل رہا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی تو انگوٹھی تو اتارو. کہتے نہیں تو میری انگوٹھی ہے. جھگڑا شروع ہو گیا. ثابت ہو گیا, لوگ آ گئے کہ اس نے چرائی ہے انگوٹھی. کیا وہ ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ نہیں ہاتھ کاٹ سکتا. بالکل صحیح. واضح کو مقرر پاک کا کہ چور مرد عورت کا ہاتھ کاٹو, لیکن کیسے کاٹے؟ صحیح. اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک پورا کا طریقہ ہے, اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہونی ہے, یہ معلوم ہونا ہے کہ اس کا محرک کیا تھا کیا نہیں تھا, یہ شخص فاقے سے تھا, شوقیہ چوری کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا. 500 سوالات کرنے کے بعد جب سب کچھ اسٹیبلش ہو جائے, جب جا کے قانون ایکٹیو ہوگا. متحرک ہوگا. بالکل. آپ نے سنا کسی کے بارے میں کہ وہ تو روزے میں کھا رہا تھا, آپ پہنچ گئے لٹ لے کر کے اس کو مارنے کے لیے. کس نے کہا بھائی آپ سے یہ صحیح. کون سا اسلام ہے یہ؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو المیہ ہے قومی, وہ نصاب تعلیم سے آپ نے اسلام کی ہر اس چیز کو جو وہ سیکھ سکتا تھا سیرت پاک کے مطالعے سے. سیرت پاک محض آپ کی نہیں, اصحاب رسول کی, ان افراد کی جو معروف ہمارے فقہا اور صلحاء ہیں, ان کی جب سیرت پڑھتا ہے آدمی دیکھتا ہے انہوں نے کیا کیا, اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ. اچھا, یا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مساجد اور مدارس ہیں وہ اس بات کا بیڑا اٹھائیں اور وہ کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں. صحیح. وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس کا مسلک کس کا غلط ہے. یا پھر ابلاغ عامہ. صحیح. ابلاغ عامہ کو آج تک یہ توفیق ہوئی کبھی کہ ایمانداری کے اوپر, سچائی کے اوپر, جرأت کے اوپر, حقوق ہمسایہ کے اوپر کبھی کوئی ڈرامہ کریں. صحیح. ڈرامہ کریں. کبھی کوئی نغمہ بنایا جائے, یا نغمے ہوں گے تو وہی ہوں گے جو کہ نقل کی جائے ہالی ووڈ کی یا ہندوؤں کے ہالی ووڈ کی. صحیح. اس کے نقل میں دھنیں وہی ہوں گی جو ان کی دھنیں ہیں. اس کے بعد کیسے آپ امید کر سکتے ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں؟ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے ان کو, جو ڈرامے وہ دیکھ رہے ہیں, جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, وائلنس جو ہے وہ بڑی یہ دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں عادی ہو چکی ہیں, اور یہی وہ کریں گے. جو چیز آپ دکھائیں گے وہ لوگ سیکھیں گے نا. ہم جو چیز سکھا رہے ہیں وہ دین کے بالکل منافی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ آزادی ہے, صحیح, لبرلزم ہے, یہ برداشت ہے. کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اصل جو تربیت ہے, جو اس کے مراکز ہیں, وہ گھر ہے, وہ مدرسہ ہے, وہ معاشرہ ہے. معاشرے میں آج ابلاغ عامہ ہے. جب ان کو آپ استعمال کریں گے, صحیح, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں احترام بھی ہے, محبت بھی ہے, ادب بھی ہے, اور بالخصوص قانون کا احترام. ہمارے یہاں قانون کا احترام ہے ہی نہیں سرے سے. صحیح, بالکل. نہ صرف روزے کے معاملے میں, بلکہ آپ دیکھیں کہ ٹریفک کا جو چوراہا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. کوئی اللہ کا نیک بندہ سرخ لائٹ کا احترام کرتا ہے؟ جب وہ یہ نہیں کرے گھر میں کیا کرے گا؟ نہ گھر میں کرے گا. اور رانگ وے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, سرخ لائٹ کا احترام کوئی نہیں کیا جاتا. اب یہ بھی نہیں سوچا کہ انسانی جان کے لیے کتنا ہے. اور خصوصاً اس کا جو زیادہ مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں افطار کے وقت. افطار کے وقت لگتا ہے سڑک پہ گاڑیاں نہیں چل رہی, جہاز چل رہے ہیں, مطلب ادھر سے کٹ کر کے وہ جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو احتساب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اصل میں اس کے ضمن میں اتنے زیادہ سوالات ہیں اور پیچیدگیاں ہیں کہ عموماً لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ کسی کو آپ نے برائی سے روکنا ہے, تو وہی کہتے ہیں نہیں, حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے, پھر زبان سے روکنا ہے, پھر دل میں برا سمجھنا ہے. تو اس نے روزہ نہیں رکھا تو میرا تو پہلا حق ہی یہ بنتا ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے روکوں. تو آگے سے وہ خود عالم دین بن جاتا ہے, وہ مفتی کے سامنے بھی بڑا مفتی بن جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ, اللہ کے رسول نے ہی فرمایا. لیکن وہ حدیث کہاں گئی جو کہتی ہے کہ مسلمان کا ہاتھ سے محفوظ ہونا چاہیے. مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کو محفوظ ہونا چاہیے. اس کا ایمان نہیں, اس کا ایمان نہیں, اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں. وہ حدیث کہاں گئی پھر؟ ہاں صحیح. تو اس کا دیکھیں نا کہ علماء کے پاس بیٹھیں گے, علماء کی گفتگو سنیں گے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات بیان ہو رہی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں تو حکم ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, لیکن ہاتھ کیسے کاٹنا ہے اور کس نے کاٹنا ہے اور کن دلائل کی روشنی میں کاٹنا ہے, یہ تو ہمیں علماء بتائیں گے, فقہاء بتائیں گے, اور پھر پڑھنے سے آئے گا. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت کسی نے پڑھی, مجمع عام میں بیان کی, اس کو نعرہ بنا دیا گیا, اور پھر لوگوں گلے کاٹنے شروع ہو گئے. یہ ہم نے ماحول کریٹ کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو رویہ ہے
کہ خود سے جی مطلب ایک چھوٹا سا پیس لے لیا اپنی مرضی کا جی اور اس کے مطابق جی شروع ہو گئے. دین اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ ارشادات فرمائے ہیں ان میں حکمت یہ ہے کہ بڑا ایک متوازن پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. صحیح. یہاں بھی جو حدیث مبارکہ آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی ایسی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ جو جتنی جس کی صلاحیت ہے، مثلا اپنے گھر کے اندر ایک سربراہ خاندان ہے، اب بچوں کی تعلیم و تربیت ہے تو وہ ان سے بڑے طریقے سے روک سکتا ہے. اس سے بچہ ہے اس کی تعلیم اس انداز سے کرے گا کہ اس کی تربیت ہو سکے. اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک قانون ہے، ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے، اس کی پابندی کرنی پڑے گی، ورنہ ہر آدمی اپنے ہاتھ قانون لے لے گا تو اس سے مسائل کھڑے ہوں گے. اور پھر یہ بھی فرمانا کہ ہاتھ سے روکے اپنا ہاتھ قانون کے حوالے کرے. پھر یہ بھی ہے نا کہ پہلے نصیحت تو کرے اس کو. صحیح بالکل. پہلے اس کے لیے جو اسے علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے، پہلے کیا اتمام حجت کیا اس پر. اتمام حجت ہوگا تو بعد میں باقی باتیں آئیں گی. اور ممکن ہے وہ اسی سے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ کام سے رک جائے. تو یہ بڑا ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ لوگ جو بنیادی چیز ہے پہلے اتمام حجت تو کر لیں، لوگوں کو دین پہنچا تو دیں، پھر جب انہیں دین کا فہم عطا ہو جائے تو ممکن ہے اس برائی سے خود بخود وہ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ خود کم از کم آپ اپنا ذمہ داری جو ہے، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ابلاغ کریں. رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. رمضان